کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کا اتوار خاص اتوار ہے کیونکہ یہ پاک عشاء کا اتوار ہے، اور بطور مسیحی ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند کی میز میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یروشلم شہر جو ہے وہ امن اور سلامتی کا شہر مانا جاتا ہے، لیکن آج کے دور حاضر میں اس شہر میں نہ تو امن ہے اور نہ ہی سلامتی ہے۔ اگر ہم ملک فلسطین کی بات کریں اور ملک اسرائیل کی بات کریں تو یہ دونوں ملک ہی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں ملکوں میں جو حالات ہیں وہ نہ خوشگوار ہیں نہ گزیر ہیں، اور نہ صرف یہ جنگ کے سما کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کے لیے نفرت کتنی زیادہ ہے۔ لیکن دنیا کے مسیحی جو زندہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا امن اور سلامتی کا خدا ہے، اور اس نے ہمیں اس دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ پولس رسول جب یہ خط کرنتس کی کلیسیا کو لکھتا ہے تو وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ کلیسیا ایماندار ہونے کے باوجود بہت سی برائیوں سے دوچار ہے۔ ان میں جھگڑے ہیں، تفرقے ہیں، حسد ہے، نفرت ہے جو بہت پروان چڑھ رہے ہیں، اور پولس رسول اس بات کو کلیسیا پہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جب ہم ایماندار بنتے ہیں، جب ہم خدا کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنی نظر کے سامنے رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر جب ہم خدا کی میز میں شریک ہوتے ہیں، جب ہم پاک عشاء میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ حوالہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے یہ کرنتس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا لکھا گیا پہلا خط اس کے 11ویں باب سے لیا گیا ہے۔ اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں ہم اس منظر کو پڑھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح اپنی مصلوبیت سے پیشتر اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھا رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنے شاگردوں پر اس بات کو عیاں کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یسوع کے ساتھ کیا ہونے کو ہے، اور وہ اس بات کا آغاز اس طرح سے کرتا ہے۔ وہ روٹی لیتا ہے، شکر کر کے اس کو توڑتا ہے اور اپنے شاگردوں کو دیتا ہے۔ روٹی جو ہے وہ ہماری زندگی کی علامت ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے روٹی اور پانی کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اچھی خوراک کھاتا ہے تو وہ صحت مند رہتا ہے اور ایک لمبی عمر حاصل کرتا ہے، لیکن اگر وہ اچھی خوراک نہیں کھاتا تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی عمر سے پہلے مر گیا ہے۔ پولس رسول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، ہماری روح کو زندہ رہنے کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر ہم اس خوراک کو کیسے حاصل کرتے ہیں پولس رسول اس بات کو اپنی اس کلیسیا پہ، کرنتس کی کلیسیا پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو ظاہری طور پر روٹی سب سے پہلے ہمارے اعصاب، ہمارے پٹھوں اور ہمارے اعضاء کو اثر انداز کرتی ہے، جو اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ہماری عمر کا دورانیہ کیا ہوگا۔ لیکن جب ہم روحانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو جسمانی خوراک سے ہماری روحانی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ ہماری روحانی خوراک کی ضرورت کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا بدن، جس کو روٹی سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اگر ہم یوحنا کا خط اس کا 6 باب اس کی 48 سے 51 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اترتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اترتی ہے، اگر کوئی اس روٹی سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا،
بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ کیا ہے؟ وہ میرا گوشت ہے۔ یوحنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہماری روحانی زندگی کی جو خوراک ہے، جو من ہے، جو آسمان سے اتارا گیا ہے، وہ خدا یسوع مسیح کا بدن ہے۔ اور پولس رسول اس بات کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ جب ہم خدا کے گوشت میں شریک ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، جو روحانی زندگی ہے۔ اگر ہم یوحنا کا خط اس کا 6 باب اس کی 53ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کے خون سے نہ پیو تم میں زندگی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم عملی طور پر اس بات کا اظہار کریں کہ اس گوشت کو ہم کس طرح سے کھا سکتے ہیں، یا وہ کیا لائے عمل ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ اس کے گوشت کو کھانے سے ہم روحانی زندگی حاصل کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ پولس رسول ان تلاوت کردہ آیات میں 7 سبق ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ کبھی مت بھولیں کہ آپ کی روح کی غذا خدا کا زندہ کلام ہے۔ دوسری چیز ہے ہماری ضروریات۔ ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ روٹی کی ضرورت ہے۔ اور ہماری روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری ضرورت چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، وہ جو اوپر ہے، جو آسمان پر تخت نشین ہے، وہ تمہاری فکر کرتا ہے، تمہیں ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ عہد عتیق میں اگر ہم بنی اسرائیل قوم کا مشاہدہ کریں، جب وہ بیابان میں تھے تو خدا یسوع مسیح نے خدا نے اس کے باوجود کہ وہ خدا پر بڑبڑاتے تھے، اس کی محافظت پر شک کرتے تھے، اس کے مہیا کرنے پر شک کرتے تھے، انہوں نے خدا سے اپنے آپ کو دور کیا، لیکن خدا نے اپنی محافظت ان کو مہیا کی۔ اس نے آسمان سے من اور بٹیر دیا تاکہ ان کی جسمانی ضرورت پوری ہو اور وہ زندہ رہ سکے۔ اگر ہم خیمہ اجتماع کے منظر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر 3 حصے ہیں، ایک پاک ترین مقام ہے، ایک پاک مقام ہے اور ایک صحن۔ جو پاک مقام ہے وہاں پر ایک میز بچھی ہے جہاں پر 12 روٹیاں ہیں، جہاں پر شیرہ ہے، جہاں پر برتن رکھیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ خدا ہماری ضرورتوں کو بر وقت پورا کرتا ہے، چاہے وہ ہماری جسمانی ضرورت ہو چاہے وہ ہماری روحانی ضرورت ہو۔ پولس رسول کہتا ہے کہ یہ دوسرا سبق ہے، جب تم پاک عشاء میں شامل ہوتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا خدا تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیسری چیز ہے روٹی، جسے خدا یسوع مسیح کے بدن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے روٹی لی اور اس کو توڑا۔ بدن کا ٹوٹنا اس بات کی علامت ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس بات کو یاد کرنا چاہتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے جب میرے بدن کو اسی طرح سے توڑا جائے گا، کیونکہ یہ میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے، آپ کے اور میرے لیے، تاکہ ہمارے گناہ جو ماضی کے تھے، جو حال کے ہیں اور جو آنے والے کل کے ہیں، ان کی قربانی وہ اپنے کندھوں پر ان گناہوں پر لے کر دے۔ پولس رسول 24ویں آیت میں کہتا ہے، اس نے شکر کر کے روٹی توڑی اور یہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ میرا بدن ہے، جو کس کے لیے ہے؟ تمہارے واسطے۔ اور تم کیا کرو؟ میری یادگاری کے لیے ایسا کیا کرو۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ آج جسمانی طور پر ہم روٹی اور شیرے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم خدا کے بدن اور اس کے خون کے شریک بنتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اس تیسری بات کو، اس تیسرے سبق کو کبھی مت بھولنا جب تم اس عشاء کو لیتے ہو، کہ خداوند یسوع مسیح کا جو بدن ہے وہ اس لیے توڑا گیا تاکہ
ہمارے گناہ کے تزلزل کو برداشت کر سکے اور ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کرے۔ یہ تیسرا سبق تھا۔ یہ پہلے 3 اسباق روٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی خدا میں یسوع مسیح کے بدن سے۔ اگلے 3 اسباق جو ہیں وہ شیرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ شیرہ بائبل مقدس کے مطابق کیا ہے؟ خدا میں یسوع مسیح کا خون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں دی، یا میں یہ سوچتی ہوں کہ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے اس دنیا میں مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، بس میری زندگی کی ایک کمی ہے، اس کو پورا کر دے۔ یا میں یہ کہتی ہوں کہ خداوند میں سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن میں فلاں شخص کو معاف نہیں کر سکتی۔ یا میں یہ کہتی ہوں کہ خداوند میں سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن میری یہ ایک ایسی عادت ہے جو مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ کیا ہے جب آپ اس پاک میز میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن میں چلتا ہے؟ جب ہم اس میز کے پاس آتے ہیں، جب خدا کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں، تو ہماری سوچیں اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ اس میز کے تقدس کو ہم کتنا قائم رکھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو کتنا قائم رکھتے ہیں۔ اگر ہم 25ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں خدا یسوع مسیح کے خون کا ذکر ملتا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اس کے بعد کیا کیا؟ کھانے کے بعد پیالہ لیا اور اس نے کیا کہا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے شیرے کو کس چیز سے مخاطب کیا؟ اس نے اسے اپنے خون سے مخاطب کیا۔ اگر خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت سے پیشتر جمعرات کی شام سے اس کی مصلوبیت کے وقت تک کا ہم مشاہدہ کریں تو پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک ہم اس کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کے خون کو بہتا دیکھتے ہیں۔ اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ تصور کریں کہ آپ کو ایک سوئی چبھ جاتی ہے۔ بعض اوقات اس سوئی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر وہ سوئی یا وہ نیڈل جو آپ کو چبھتی ہے وہ آپ کی نس کے آر پار ہو جائے تو آپ کے لیے خون کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس تکلیف کی، اس درد کی شدت کئی گھنٹوں تک برقرار رہتی ہے۔ لیکن ایک عالم ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر ٹرومن ڈیوس، وہ کہتے ہیں کہ جو کانٹوں کا تاج خدا یسوع مسیح کے سر پر رکھا گیا تھا اس میں تقریباً 50 کے قریب کانٹے تھے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سر پر اس تاج کو رکھا گیا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تاج پکڑا اور اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس سے مراد ہے کہ جو رومی سپاہی تھے انہیں پوری طاقت کے ساتھ ان کو ان کے سر کے اندر چبو دیا تھا، گاڑ دیا تھا، اس قدر کہ وہ کانٹے ان کی کھوپڑی کے آر پار تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک سوئی کی شدت اور 50 کے قریب سوئیوں کی شدت کی تکلیف کتنی ہوگی۔ ہم انسان ہیں، ہم ایسی تکلیف اور شدت کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس نے آسمان کا تخت چھوڑا، زمین پر آیا آپ کے اور میرے لیے، اس شدت کو برداشت کیا آپ کے اور میرے لیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس پاک میز میں شامل ہو سکیں، تاکہ ہم زندگی حاصل کر سکیں، کثرت کی ابدی زندگی حاصل کر سکیں، تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ یہ خدا یسوع مسیح کا مقصد۔ اور پھر پولس رسول کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے، جو چوتھا سبق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی نہ بھولیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ کی قیمت عطا کی۔ ہم بڑی ہی دلیری کے ساتھ، بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم فضل کے دور کے فرزند ہیں۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے مجھ پر فضل کیا ہے،
ہم بڑی تسلی میں یہ بات کہتے ہیں کہ جو فضل اس نے ہم پر کیا ہے وہ مفت ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس گناہ کی ایک بھاری قیمت خدا یسوع مسیح نے ادا کی۔ ہمارے پاس کیا ہے آج اس کو دینے کے لیے؟ ایک زندگی ہے، اور وہ بھی زندگی ہماری نہیں، یہ وہ زندگی ہے جو اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے خرید لی ہے، یہ وہ زندگی ہے جو اس نے ہمیں دی۔ آج جب ہم اپنی عادات کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو کیا ہماری عادتیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہم اس کی اس پاک قربانی کو بھول جائیں اور اپنی عادتوں سے چمٹے رہیں؟ کیا ہماری برائیاں اتنی مضبوط ہیں کہ ہم اس کی اس ازلی قربانی کو چھوڑ دیں اور اپنی ان برائیوں سے لپٹے رہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کو اور مجھے ایسی قربانی دینی پڑے تو ہم کبھی اس کی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سب سے بڑھ کر جب اس کو کوڑے لگائے گئے، رومی حکومت میں ایک رواج تھا کہ جس شخص کو بھی، جس مجرم کو بھی سزائے موت دی جاتی تھی، اس کو سب سے پہلے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اس کوڑے کی نوعیت یہ تھی کہ اس کے جو دستہ تھا اس کے ساتھ چمڑے کی پٹیاں ہوتی تھیں جو بے شمار ہوتی تھیں، ان کے آگے 2 گیند نما چیزیں ہوتی تھیں جن کے ساتھ ایک کنڈی نما نکیلی چیز ہوتی تھی۔ جب کوڑے لگائے جاتے تھے تو وہ پہلے انسان کی کھال کو ادھیڑتا تھا، پھر وہ اس کے پٹھوں کو چیرتا تھا، اور پھر اس کے اعضاء تک پہنچ کر اس کی نسوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا تھا۔ اور اس بات کو رومی سپاہی یقینی بناتے تھے کہ ان کوڑوں کو اس وقت تک لگایا جائے جب تک اس مجرم کی، اس قیدی کی موت تک کی نوبت نہ پہنچ جائے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ایسے کوڑے میرے اور آپ کے لیے اپنے بدن پر لیے۔ اس کی کھال ادھڑ گئی، اس کے پٹھے پھٹ گئے، اس کی نسیں چاک چاک ہو گئی، اس کا سر جہاں سے خون بہہ رہا تھا آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے۔ 5ویں چیز ہے کہ یہ وہ خون ہے جس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے ایک نیا عہد ہمارے ساتھ باندھا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ میرے خون میں یہ نیا عہد ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ وہ عہد کیا ہے؟ وہ زندگی کا عہد ہے، وہ ہماری معافی کا عہد ہے، وہ ہماری خلاصی کا عہد ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے ہمیں زندہ کرنے کا عہد ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے واپس آنے اور ہمیں اپنے ساتھ خدا کی بادشاہی میں لے جانے کا عہد ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو پولس رسول کہتا ہے کہ اس عشاء کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح ہر ایماندار کے ساتھ باندھتا ہے۔ اور جب ہم اس عشاء میں شامل ہوتے ہیں تو اس 5ویں سبق کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس کے نئے عہد میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ 6ٹھی چیز ہے مسیح کی صلیب۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا بدن ہمارے گناہوں کے لیے دیا، خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون ہمارے لیے بہایا۔ وہ 5 جگہیں جہاں سے خون جاری ہوا، اس کا سر، اس کے پیر، اس کے ہاتھ، اس کی پسلی اور اس کا جسم تھا، جو ایک روح، ایک زندگی کی علامت ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی پوری نسل انسانی کے لیے قربان کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو میری اور آپ کی فکر ہے، اسے پوری نسل انسانی کی فکر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر ایک شخص کی نوبت نجات تک پہنچے، اس لیے اس نے آسمان کا تخت چھوڑا اور زمین پر آ گیا۔ اس 6ٹھی بات میں پولس رسول کہتا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نئی زندگی جاری ہوتی ہے۔ یہ وہ نئی زندگی ہے جو ہمیں روحانی زندگی کا تجربہ دیتی ہے، جو ہمارے خیالات کو وسیع کرتی ہے، جو ہمیں پاک دل عطا کرتی ہے، جو ہمیں ایسی طبیعت دیتی ہے، ایسا چال چلن دیتی ہے جو خدا کی مرضی کے عین مطابق، تاکہ ہم پورے دل، پوری جان، پوری طاقت اور پوری عقل سے
اپنے زندہ خدا کی پرستش اور اس کی عبادت کریں، کیونکہ یہ وہ لائق عبادت ہے جو اس کے حضور مقبول ٹھہرتی ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے، چھٹی بات، کبھی مت بھولیں کہ ہمیشہ کی زندگی خدا کی صلیب سے حاصل ہوتی ہے، خدا یسوع مسیح کی صلیب سے حاصل ہوتی ہے، اس کی قربانی سے حاصل ہوتی ہے، اس کے بدن کے توڑے جانے اور اس کے خون میں شریک ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ ساتویں چیز ہے جس کا ذکر ہمیں 26ویں آیت میں ملتا ہے، وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جب کبھی تم اس روٹی میں سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ ان 6 باتوں کے بعد ہم خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہیں جب ہم اس پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ کب تک ہم اس بات کا اظہار کریں گے؟ جب تک وہ نہ آئے۔ ہم اس انتظار میں ہیں۔ یہ پاک عشاء ہمیں نہ صرف خدا کے خون اور بدن میں شامل کرتی ہے، یہ پاک عشاء نہ صرف ہمارے روحانی زندگی کو تر و تازہ کرتی ہے، یہ پاک عشاء نہ صرف ہمیں ہماری برائیوں سے، ہمارے گناہوں سے، ہماری بری عادات سے ہمیں آزاد کرتی ہے، یہ پاک عشاء نہ صرف ہمیں پاک دل عطا کرتی ہے، خدا کے قانون ہمارے دل اور ذہن پر لکھتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کی مرضی کو پورا کریں، بلکہ وہ آنے والے کل کی بھی ہمیں امید دیتی ہے۔ جب تک وہ نہ آئے ہم اس کی موت کا اظہار کریں اور اس کی یادگاری میں اس عشاء کو لیا کریں۔ متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ یہ ایک علامت ہے، یہ نشاندہی ہے، یہ اس کی یادگاری ہے جس میں ہم شامل ہوتے ہیں، لیکن اصل فضا خدا کی بادشاہی میں، اور ہم اس کے شریک اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اس عشاء کو ایمان کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ لیتے ہیں، اس کی یادگاری میں لیتے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہمیں اپنی بادشاہی میں لے کے جائے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ پھر آؤں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے مجھے اور آپ کو امن اور سلامتی کے فرزند بنایا ہے۔ آج جب ہم اپنے آپ کو اس پاک عشاء کے لیے تیار کریں تو اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالوں کو پاک کر کے اس عشاء میں شامل ہوں، کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو شخص اس روٹی میں سے اور اس شیرے میں سے نامناسب طور پر کھاتا یا پیتا ہے وہ اس کے بارے میں قصوروار ہے، وہ سزا کا حقدار ہے۔ ایمان کے ساتھ کہ ہم جب اس عشاء کو لیتے ہیں تو ہم اس دنیا میں خدا کی اس مرضی کو جو اس عشاء کے وسیلہ سے اس نے ایمانداروں میں امن اور سلامتی کو قائم کیا ہے، آج بطور ایماندار ہم اس دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام لے کر رہیں۔ خداوند کا کلام میرے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند کا شکر۔